شرف الدین کسی بت کی طرح ساکت کھڑا لڈن کو تک رہا تھا۔ تایا حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اسی کھنڈر کے تاریک کمرے میں ہوں اور وہی سادھو دونوں گھٹنوں کے بل ہاتھ زمین پر ٹکائے جھکتا ہی چلا جاتا ہے، یوں جیسے اس کی کمر پر کوئی اندیکھی طاقت بوجھ ڈالتی جا رہی ہو۔ اس کے منہ سے سفید سفید جھاگ نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا تھا، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ سادھو نہیں تھا بلکہ لڈن تھا۔ اس کے بدن پر کپڑے تھے، اس کا جسم فربا تھا۔ میری نگاہیں بے ساختہ اس کی گردن کی طرف اٹھ گئیں۔ باریک خون کی لکیریں مجھے اتنی کم روشنی میں بھی صاف نظر آ رہی تھیں۔ ارے اسے ہسپتال لے جاؤ، کیا ہو گیا ہے اسے؟ تایا ایک دم چیخ اٹھے۔ نہیں نہیں، اس نے بالکل سادھو کے سے انداز میں ایک ہاتھ ہلاتے ہوئے پھولی ہوئی سانس کے دوران کہا، چھوٹے مرزا، وہ یہی ہے، یہاں کہیں۔ وہ نامعلوم کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں سورۃ الناس یا آیت الکرسی پڑھوں، مگر پھر اچانک ہی میں سہم گیا۔ مجھے اس سادھو کا انجام یاد آ گیا۔ یہ خوف ہوا کہ اگر میں کچھ پڑھوں گا تو وہ بچھو جو یقیناً اس وقت لڈن کی گدی پر سوار ہے اسے لہو لہان کر دے گا، اور پھر شاید وہ بھی اس سادھو کی طرح۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں وقار؟ اسے ہسپتال لے کر جاؤ۔ تایا پھر چیخے، مگر اب اس کے قریب جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جانے میں اسے صحن سے کیسے اٹھا لایا تھا؟ اس وقت میں نے اس کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی تھی، ورنہ شاید میں اس کے قریب تک نہ جاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ موقع پاتے ہی وہ بچھو میری گدی پر سوار ہو جائے گا۔ میں ٹس سے مس نہ ہوا اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ تایا مجھے بت بنا دیکھ کر اس کی طرف لپکے، مگر میں نے چیخ کر انہیں منع کیا اور ان کے سامنے اپنے بازو پھیلا دیے۔ نہیں تایا، آگے مت جائیے گا۔ وقار الحسن، تم پاگل ہو گئے ہو؟ دیکھ رہے ہو کہ وہ کتنی اذیت میں ہے؟ میں کہتا ہوں اسے اسپتال لے جاؤ ورنہ یہ مر جائے گا۔ تایا، آگے مت جائیے گا تایا، ورنہ آپ بھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تایا بوکھلا گئے۔ اب انہیں کچھ بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ میں نے بے بسی سے لڈن کی طرف دیکھا جو شدید اذیت سے دوچار تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب پانی بہنے لگا تھا، جھاگ زیادہ ہو گیا تھا اور گردن سے نکلنے والی خون کی باریک لکیروں سے اب خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے تھے۔ یہ خورشید چاچا نے دی تھی۔ اتنا کچھ اس نے شدید اذیت کے عالم میں کہا تھا۔ میں ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس نے وہ ہاتھ جو اب تک وہ زمین پر ٹکائے ہوئے تھا اٹھایا اور ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چابی پھسلتی ہوئی میرے پیروں کے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور حیرت سے تکتا رہ گیا۔ وہ اس مکان کے اس کمرے کی چابی تھی جہاں رحیموں کو دفن کیا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا جو جانے سے قبل میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ویسی ہی ایک چابی گچھے میں بھی موجود تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ہر دروازے کی ایک ہی چابی تھی جو اس گچھے میں موجود تھی۔ یہ فالتو چابی کہاں تھی؟ خورشید چاچا کے پاس کہاں سے آئی؟ خورشید چاچا نے اسے کب اور کہاں دی؟ اسے خورشید چاچا نے میرا پیغام کب پہنچایا اور وہ خورشید چاچا کے کس کام سے گیا تھا؟ میرے پاس ان تمام سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اور نہ ہی اس وقت لڈن کی ایسی حالت تھی کہ وہ میرے کسی سوال کا جواب دے پاتا۔ میں نے وہ چابی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ میاں، یہ کیا ہے؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ تایا پھر چلائے، اور اتنا کہہ کر وہ میری پشت سے ہوتے ہوئے شرف الدین تک پہنچ گئے جو اب بھی ساکت کھڑا آنکھیں پھاڑے لڈن کو دیکھ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ مر جائے گا، اسے لے چلو ورنہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ آخری جملہ انہوں نے چیخ کر کہا اور مجھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھے۔ اسی لمحے کسی نے دروازے کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ تایا ایک دم پلٹ کر دھاڑے۔ کون ہے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ پھر انہوں نے شرف الدین کو جھنجھوڑ دیا۔ چٹخنی کھولو دروازے کی، میں اسے اسپتال لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر لڈن کی طرف لپکے۔ میں نے اگر انہیں لپک کر نہ پکڑ لیا ہوتا تو شاید وہ اس تک پہنچ گئے ہوتے۔ میرے ہاتھوں میں ان کا کرتا آیا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر رکے اور پھر میرے اوپر دھاڑنے لگے۔ وقار الحسن، چھوڑ دو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑ دو مجھے۔ اس لمحے باہر اماں اور تائی کے چیخنے کی آوازوں نے مجھے بری طرح بوکھلا دیا۔ وہ لوگ جانے کیا سمجھ رہی تھیں؟ ادھر تایا میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے تھے۔ میں نے جھپٹ کر اپنے دونوں بازو ان کے گرد لپیٹ کر انہیں جکڑ لیا۔ تایا، میں غصے اور گھبراہٹ میں چلا اٹھا، قریب مت جائیے گا، میری بات سنیے، میری بات سنیے۔ میرے چیخنے پر وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ میری نگاہ لڈن کی طرف اٹھ گئی۔ وہ پورا کا پورا نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں، آدھا چہرہ منہ سے نکلنے والے جھاگ میں چھپ چکا تھا۔ عین اسی لمحے کمرے میں روشن لیمپ اور شرف الدین کے پاس رکھی لالٹین بجھ گئی۔ کمرے میں ایک ساتھ بہت سی چیخیں گونجیں اور مجھے لگا جیسے میں موت کے کنویں میں لڑھکتا چلا جا رہا ہوں۔ اس لمحے شرف الدین کی آواز گونجی۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، دیوان پر چڑھ جائیں، دیوان پر تایا، وقار الحسن دیوان پر۔
اور میں تایا کو اپنے بازوؤں میں جکڑے دیوان کی طرف بڑھ گیا جو میرے انتہائی دائیں جانب تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تایا پھر مچلے اور میرے ہاتھوں کی گرفت سے نکل گئے۔ اسی لمحے عجیب کھرکھراتی سی آواز آئی، پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پکے فرش پر اپنے ناخن سے کھرچ رہا ہو۔ میں تایا کو آوازیں دینے لگا۔ میں دیوان پر چڑھ چکا تھا، شرف الدین بھی شاید میرے قریب تھا۔ تایا کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ باہر سے اماں، تائی اور بہنوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے میں کسی طوفان بلاخیز میں گھرا ہوا ہوں۔ اچانک مجھے اپنے پیروں پر کھردرا سا لمس محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، سوکھی اور پتلی پتلی سی انگلیوں والے ہاتھ نے میری دونوں ٹانگوں کو ٹخنوں کے اوپر سے جکڑ لیا۔ ایک بے ساختہ قسم کی چیخ میرے ہونٹوں سے نکلی اور جیسے قیامت سی آ گئی۔ شرف الدین نے مجھے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہاتھ مجھے کھینچ رہے ہیں۔ اگر شرف الدین نے مجھے نہ پکڑا ہوتا تو میں یقیناً گر چکا ہوتا۔ میں یہاں عذاب کا شکار تھا اور باہر سے اماں، جہانی آپا، شنو آپا، غرض پورا گھر بری طرح چیخ کر رو رہا تھا۔ اماں دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھیں۔ انہیں کیا پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تایا کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں ان کی وجہ سے بھی سخت پریشان تھا، مگر میرے پیروں کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے دونوں پیروں کو لوہے کے شکنجے میں جکڑ دیا ہو اور وہ بڑی آہستگی سے اس شکنجے کو مزید تنگ کرتا جا رہا ہو۔ اگر یہی کیفیت رہتی تو میں اپنے دونوں پیروں سے جلد ہی محروم ہو جاتا۔ تکلیف سے میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میں بری طرح لڑکھڑا کر گرا۔ شرف الدین اگرچہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شدید اذیت نے میرا کھڑا رہنا دو گھر کر دیا تھا۔ ان سوکھی اور پتلی انگلیوں کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اسی لیے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پھر شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے میں نے اپنے بالکل قریب بلی کی آواز سنی تھی۔ اس کی غراہٹ اتنی خوفناک تھی کہ ساری چیخ و پکار پر حاوی ہوتی محسوس ہوئی۔ پھر میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا، لیکن ہوش آنے کے بعد پہلا احساس پیروں میں شدید تکلیف کا تھا۔ آنکھوں میں سرخ دھبے سے ناچ رہے تھے، دماغ بالکل سن تھا۔ ایسے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازوں کی بھنبھناہٹ کانوں میں پڑ رہی تھی جو ایک ناگوار سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، ذہن پر دھند سی جمی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی جیسے دھند چھٹ گئی، میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ہسپتال کا کمرہ تھا، یقیناً وہ ہسپتال ہی کا کمرہ تھا۔ سفید پردے میرے چاروں طرف پڑے ہوئے تھے۔ میں جس لوہے کے پلنگ پر لیٹا تھا اس کا رنگ بھی سفید تھا۔ میرے داہنے جانب لوہے کا نعمت خانہ رکھا تھا۔ لوہے کے اسٹینڈ سے ایک بوتل لٹکی ہوئی تھی جس سے نکلنے والی نلکی میرے بازو میں پیوست سوئی تک آ رہی تھی۔ میرے اچھل پڑنے سے غالباً سوئی اپنی جگہ سے ہل گئی تھی اور اس کی چبھن میں اپنی نس میں محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا، جس پر مجھے حیرت تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ بیٹھک کا وہ ہیبت ناک سین یاد آتے ہی میری نگاہ اپنے پیروں پر پڑی۔ میرے دونوں پیروں سے کچھ اوپر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ لوہے کی ایک راڈ سے اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے پیروں کو اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ راڈ دونوں طرف سے ان کنڈوں میں پھنسی ہوئی تھی جو پلنگ کی دونوں طرف کی پٹیوں پر لگے ہوئے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ اگر یہ اسپتال ہے تو گھر کا کوئی فرد میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ شرف الدین بھی وہاں نہیں تھا۔ دور دور تک گھمبیر سناٹا تھا جو میرے اندر بے پناہ بے کلی کا سبب تھا۔ مجھے اپنے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہاں بیٹھک میں کیا ہوا، تایا کہاں ہے، اماں کی کیا حالت ہے، لڈن کو کیا ہوا۔ میں یہ سب جان لینا چاہتا تھا، مگر میرے قریب کوئی بھی نہ تھا جو مجھے یہ سب بتاتا۔ میں نے بازو میں لگی ہوئی سوئی نکال دی، وہ گلوکوز تھا۔ میں نے اوپر سے چھوٹا سا پہیا گھما کر اس کے اخراج کو بند کر دیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اپنے داہنے جانب کا پردہ ہٹایا تو پتہ چلا کہ میں واقعی ہسپتال میں ہوں۔ یہ ایک بڑا سا مستطیل نما ہال تھا جس میں مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک اور لوہے کا پلنگ تھا جس پر کوئی سر سے پاؤں تک خود کو لپیٹے غالباً سو رہا تھا۔ اس کے گرد بھی سفید پردے پڑے تھے، مگر میری جانب سے کچھ پردہ ہٹا ہوا تھا۔ کمرے میں بہت ہلکی سی روشنی تھی، لیکن میں اتنا جان چکا تھا کہ یہ جنرل وارڈ ہے۔ میرے پیروں کو یوں لوہے کی سلاخ میں نہ پھنسایا ہوا ہوتا تو میں تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اٹھ جاتا، مگر اس وقت میں قطعی بے بس تھا۔ مجھے شدید حیرت تھی کہ میں یہاں اکیلا کیسے ہوں۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ کم از کم شرف الدین کو ہی میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ گہرے سناٹے میں جھینگروں کی آواز سے اندازہ ہوا کہ یہ رات کا کوئی پہر ہے، پھر بھی کسی نرس یا ڈاکٹر کو ڈیوٹی پر ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر زور کی آواز دی، ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ میں ہاتھ سے پردہ پکڑے ہوئے تھا۔ یہاں سے مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میری کان آہٹ یا کسی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے میری آواز کی باز گشت گھوم پھر کر لوٹ آئی ہو۔
مجھے کمرے میں بھی کسی حرکت کا احساس نہیں ہوا۔ میری نگاہیں اپنے برابر والے بستر پر جمی ہوئی تھیں جس پر کوئی منہ لپیٹے پڑا تھا۔ اس میں بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے برابر میں کوئی مردہ پڑا ہوا ہو۔ میں نے پھر آواز دی۔ اس بار میری آواز کافی بلند تھی۔ اس بار بھی کسی حرکت یا آہٹ کا احساس نہیں ہوا۔ برابر والا یوں ہی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں دوڑ گئیں۔ دل حلق میں دھڑکنے لگا، آنکھیں دھندلانے لگیں۔ اعصاب بری طرح شل ہو گئے اور میں اندرونی گھبراہٹ کا شکار ہو کر پھٹ پڑا۔ اس بار میں نے حلق کے بل چیخ چیخ کر آوازیں دیں۔ میں ڈاکٹر کے علاوہ تایا اور شرف الدین کو بھی آوازیں دے رہا تھا۔ میری ہی آواز گونجدار بازگشت بن کر میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دونوں پیر اس لوہے کی سلاخ سے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی ناقابل برداشت قسم کی ٹیسوں نے میرے پورے وجود کو گھیر لیا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے میرا دماغ چکرا گیا اور میں کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح دھڑام سے بستر پر گر پڑا۔ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، پھر بھی میں آنکھیں پھاڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے برابر والے پلنگ پر لیٹا آدمی جاگ جائے۔ لگتا تھا اس کمرے میں اس کے اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اے بھائی سنو، ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلا دو، اٹھو، مجھے تکلیف ہے، میں مر رہا ہوں۔ میں بری طرح چیخنے لگا۔ خشک حلق سے چیخنے کی وجہ سے مجھے پھندا لگ گیا۔ میرے سینے میں گولا سا پھنسا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسی وقت میں نے اس سفید چادر میں حرکت محسوس کی۔ میں اپنی تمام تکلیف بھول کر خوش ہو گیا۔ شاید وہ جاگ گیا تھا یا شاید نیند میں کسمسا رہا تھا۔ اس کی نیند ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے پھر اسے پکارنا چاہا مگر اس بار میرے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ حرکت اب بہت واضح ہو چکی تھی۔ میں پر امید نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دل ہی دل میں اس کے جاگ جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس شخص نے چادر کے اندر ہی اندر کروٹ لے لی تھی۔ اس بار اس نے پشت دوسری طرف کر لی تھی۔ اب اس نے غالباً اپنا رخ میری طرف کر لیا تھا۔ میں نے اسے پکارنے کی کوشش کی تو عجیب بے تکی سی آوازیں میرے منہ سے خارج ہوئیں۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کی تو کھانسی کا شدید دورہ پڑ جائے گا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آواز اس تک پہنچ جائے۔ وہ سر سے چادر اٹھا کر میری طرف دیکھ لیتا تو میں اسے اشارے سے بتا سکتا تھا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ پھر خدا نے میری دعا سن لی۔ چادر اس کے سر سے سرکنے لگی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ باہر آنے کا منتظر تھا۔ چادر سرکنے کی وجہ سے اب اس کی پیشانی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی پیشانی پر سفید سی چھوٹی سی کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ جو کچھ مجھے نظر آ رہا تھا میں اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سفید رنگ کے باریک اور چھوٹے چھوٹے چاول کے برابر کیڑے تھے جو اس کی پیشانی پر کلبلا رہے تھے۔ میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا بیماری تھی اور جانے ڈاکٹرز نے مجھے ایسی خطرناک بیماری والے مریض کے ساتھ کیوں رکھا تھا۔ میری عجیب سی حالت تھی، پھر بھی میں امید و بیم کی کیفیت میں اسے تکے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرا سر چھت سے جا ٹکرایا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر، آنکھوں میں، ناک کے نتھنوں میں اور منہ میں ہزاروں سفید رنگ کے کیڑے کلبلا رہے تھے اور وہ رحیمو تھا۔ ہاں، وہی رحیمو جسے میں قتل کر کے اپنے نئے مکان کے کمرے میں دفن کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گڑھے بنے ہوئے تھے۔ ان گڑھوں میں وہ چاول جتنے سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ چہرہ جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا، شاید انہی کیڑوں نے کھایا ہوا تھا۔ مجھے بے پناہ خوف نے منجمد کر دیا تھا۔ وہ مردہ تھا۔ اس کے جسم پر، چہرے پر ہزاروں کیڑے کلبلا رہے تھے، لیکن چند لمحے پہلے ہی اس نے میری جانب کروٹ بدلی تھی۔ وہ لمحوں پہلے زندہ تھا۔ پھر یہ کیا ہوا تھا؟ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ ہاتھ پاؤں یخ ہو چکے تھے۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ اسے تو دفن ہوئے بھی کئی روز ہو چکے تھے۔ اس کا جسم سلامت کیسے تھا؟ اسے کون لایا؟ وہ یہاں تک کیسے آیا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں قسم کے سوال سفید کیڑوں ہی کی طرح میرے دماغ میں کلبلانے لگے ہوں۔ خوف و دہشت کے مارے میری ایسی حالت تھی کہ میں مر بھی سکتا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مجھے خون اپنی گردن میں جمتا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہی سفید کیڑے میرے چہرے پر بھی رینگنے لگے ہیں، میرے نتھنوں میں گھس رہے ہیں، میری آنکھوں میں کلبلا رہے ہیں۔ بے بسی کی عجیب و غریب کیفیت، خوف، دہشت اور لہو منجمد کر دینے والی یخ لہروں نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ میں حلق کے بل پر زور لگا رہا تھا تاکہ چیخ سکوں، کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکوں۔ میری نگاہیں اب بھی رحیموں کے مردہ چہرے پر رینگتے اور اس کے گوشت کھاتے کیڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے اس کے پپوٹوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے اس کے پپوٹے لرز رہے ہوں، جیسے وہ آنکھوں کو کھولنے والا ہو۔ پھر خیال آیا کہ ایسا مجھے کیڑوں کی حرکت کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے، مگر پھر ایک دم ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ حلق میں دبی، سینے میں گھٹی ایک طویل چیخ جانے کیسے آزاد ہوئی
اور میں پوری قوت سے چیخ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں زور کے دھماکے ہوئے اور میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں شاید پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا، یقین کیجیے اگر ایسا آپ نے دیکھا یا محسوس کیا ہوتا تو آپ کی دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہوتی۔ میں خدا نخواستہ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، نہ اسے بد دعا سمجھیے گا۔ میں پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا تھا، نہ معلوم مجھ میں ایسی کیا تبدیلی رونما ہوئی تھی کہ مجھ ایسا ڈرپوک اور بزدل آدمی جو خوف دہشت کی انتہا کو محسوس کرنے کے باوجود نہ صرف زندہ رہا بلکہ اور بہت سے عذاب سہتا رہا۔ میرے دماغ میں شدید دھماکے ہونے کے بعد میں پھر اندھیروں میں ڈوب گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب میری آنکھ کبھی نہ کھلے گی، شاید منکر نکیر ہی کی آواز سے میں دوبارہ جاگ سکوں۔ کاش میں مر ہی گیا ہوتا، کاش دہشت زدہ کر دینے والا وہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہوتا۔ مگر پھر وہی بات کہ خدا نے مقدر کو لکھتے وقت دنیا بھر کے بچے کچے عذاب میرے کھاتے میں ڈال دیے تھے۔ انہیں پورا ہونا تھا کہ میں پھر ہوش میں آ گیا، مگر اس بار ہوش میں آتے ہی مجھے بدن میں حرارت کا جاں افزا احساس ہوا۔ میرے بدن میں لہو گرم تھا، ایک عجیب قسم کے سکون اور قرار کا احساس تھا۔ چند لمحے آنکھیں بند کیے یہی سوچتا رہا کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں۔ میں آنکھیں کھول کر اپنی اس پرسکون کیفیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس حرارت نے مجھ میں جو توانائی پیدا کی تھی وہ مجھے زندگی کا احساس دلا رہی تھی، اور میں چاہتے ہوئے بھی موت کو محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے سوچا، جو کچھ اب سے قبل مجھ پر بیت چکا تھا وہ ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ خوف و دہشت کی وہ کیفیت نہ ہونے کے باوجود میں گزری ہوئی اس کیفیت کی شدت کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ لڈن کے ساتھ کیا ہوا، تایا کیسے ہیں، رحیمو یہاں تک کیسے پہنچا۔ اس کی لاش اگر نکال لی گئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اب سبھی کو میرے جرم کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ ممکن ہے شرف الدین پکڑا گیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ میں آنکھیں کھولوں تو پولیس میرے کمرے کے باہر یا میرے سر پر کھڑی ہو۔ اماں نے سنا ہوگا کہ ان کا وہ معصوم، شریف اور ڈرپوک بچہ جس کی شرافت اور اعلیٰ کردار کی وہ قسمیں کھایا کرتی تھی وہ قاتل ہے، ایک بے گناہ شخص کو قتل کر کے زمین میں دفنا چکا ہے۔ تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، بہنوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، چچا چچی نے تو کتنے تانے دیے ہوں گے اماں کو، اور تایا تائی تو مر ہی چکے ہوں گے بدنامی کے خوف سے۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا اور اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک خیال کونتے کی طرح لپکا، اگر پولیس نے وہ لاش دریافت کر بھی لی تھی تو اسے یہاں ہسپتال میں لا کر کیوں ڈال دیا، اور پھر اس نے خود میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے کروٹ بدلی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی سادھو کا چہرہ اور اس کے مکروہ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ، اس کی وحشت ناک آنکھیں مجھے یاد آ گئیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وقار الحسن کو ہوش آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے تایا کی آواز میرے بہت ہی قریب سے آئی ہو۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چھت میری نگاہوں کے سامنے تھی، تایا مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے گردن کو موڑنا چاہا، تب مجھے پتہ چلا کہ میں ایسا کرنے سے معذور ہوں۔ میں باوجود کوشش کے اپنی گردن کو یا اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکا۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، نہ میں لب کھول سکا، بس آنکھوں کی پتلیاں تھیں جو اپنی حد تک حرکت کر رہی تھیں۔ اے اللہ، اے رب کریم، تیرا شکر ہے۔ اماں کی بھرائی اور لرزاتی ہوئی آواز نے مجھے اپنے زندہ ہونے کا یقین دلا دیا۔ آپ ڈاکٹر کو تو بلائیں، میں نفل ادا کر لوں۔ اماں کی آواز اب واضح اور صاف سنائی دی، جیسے وہ میرے قریب ہی ہوں۔ پھر میری نگاہوں کے سامنے اماں کا شفیق چہرہ آ گیا۔ وہ میرے چہرے پر جھکیں، ان کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں میں پیار کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ انہوں نے میری پیشانی کو چوما تو شدت جذبات سے میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں اپنی اذیت بھول گیا اور اماں کی تکلیف کے احساس نے مجھے آبدیدہ کر دیا۔ وہ رو رہی تھیں، بری طرح رو رہی تھیں۔ ان کے نرم گرم رخسار میرے رخساروں پر تھے اور میرے آنسو ان رخساروں سے ٹکرا کر کنپٹیوں سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان سے لپٹ کر روں، مگر نامعلوم کیوں میں ساکت پڑا تھا، یوں جیسے مجھے کسی نے رسیوں سے جکڑ رکھا ہو۔ شرف الدین، تایا کی آواز پھر آئی۔ ان کی آواز کپکپا رہی تھی، شاید وہ بھی رو رہے تھے۔ تم ڈاکٹر غنی کو بلا لاؤ، نوافل تو میں نے بھی مان رکھے ہیں، اور سنو، ڈاکٹر کو لے آؤ گے تبھی میں نوافل ادا کرنے جاؤں گا، تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑنا، خیال رکھنا اس کا۔ گویا شرف الدین بھی خیریت سے ہے۔ اس خیال نے مجھے قدرے مطمئن کر دیا۔ میں نے اپنے پیروں کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہا۔ اس بار مجھے تکلیف میں کچھ افاقہ محسوس ہوا۔ ذہن پر گزشتہ واقعات کبھی کبھی دھند کی طرح چھا جاتے اور کبھی اندھیرا بھر جاتا۔ رحیمو کا چہرہ یاد آتا تو اپنے چہرے پر سفید کیڑوں کی کلبلاہٹ محسوس ہوتی۔ میں اندر سے لرز جاتا اور پھر اچانک جیسے روشنی سی پھیل جاتی، زندگی بیدار ہو جاتی۔ تایا اور اماں کی آوازیں، مختلف قسم کی آہٹیں، کسی کے چلنے کی آواز، خوشی سے لرزتی یا فرط غم سے بھیگی ہوئی سرگوشی مجھے ایک نئے احساس سے دوچار کر دیتی۔ میں کمرے میں مختلف آہٹوں کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے چہرے پر تایا کو جھکے ہوئے پایا۔
ان کا ہاتھ میری پیشانی پر تھا۔ ان کی آنکھوں کے کونوں میں بنی جھریوں میں آنسوؤں کی لکیروں کی صورت میں جمع تھے۔ ہونٹ لرز رہے تھے مگر ان کے ہونٹوں پر ہنسی تھی۔ وہ کبھی مسکراتے اور کبھی ان کے ہونٹ کپ کپا کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے، جیسے وہ اپنی سسکیاں روک رہے ہوں۔ میں انہیں تسلی دینا چاہتا تھا، میں ان کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، ان کے لرزتے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر مسکرانا چاہتا تھا، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ صرف اتنا محسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے گرم گرم پانی کے 2 قطرے نکل کر میری کنپٹیوں پر گیلی سی لکیر بنا کر کانوں کی لو پر ٹھہر گئے ہوں۔ نہ بیٹا، روتے نہیں ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ڈاکٹر آ جائے گا نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تجھے اسپتال میں نہیں رہنے دوں گا، اپنے سینے سے لگا کر گھر لے جاؤں گا، دے کے جڑواؤں گا صدقے کی، قوالی کرواؤں گا، نظام الدین اولیاء کے مزار پر تیرے ہاتھوں سے چادر چڑھواؤں گا۔ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ہمارے گھر کو اندھیروں سے بچا لیا۔ اب نہیں رونا، رونے کا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب رو رہے ہیں وقار الحسن، اب تو رونے کا بھی آرا نہیں، ہمت نہیں ہے، اندر سے تڑخ کر رہ گئے ہیں، بھلا اور آنسو کہاں سے لائیں گے؟ تایا کبھی روتے اور کبھی مسکرانے لگتے تھے۔ میں بے بسی سے انہیں تکتا رہتا اور پتھر کی طرح پڑا رہا۔ اسی لمحے ان کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ایک اجنبی شخص کا پرشفیق چہرہ میرے قریب، میرے سامنے تھا۔ کیسے ہو وقار الحسن؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ٹھہرے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دے سکا۔ میرے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے، میں پوری کوشش کے باوجود انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو اور اب فکر نہ کرنا، اب تو تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، تم سونے کی کوشش کرو۔ اس نے غالباً میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، تبھی مجھے یوں لگا جیسے میرا سارا جسم سن ہو چکا ہے۔ لمس کا احساس ضرور ہوا تھا مگر کچھ عجیب سا، جیسے سن ہونے والا پاؤں زمین پر رکھیں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے، وہی احساس اس کے کندھا چھوتے ہی ہوا اور باریک باریک سی سوئیاں چبھ گئیں۔ اچھا ہوا کہ اس نے جلد ہی اپنا ہاتھ اٹھا لیا، ورنہ میں جانے کب تک ان سوئیوں کی چبھن برداشت کرتا۔ اس کے بعد شاید اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا تھا۔ میں اماں کو، تایا کو اور شرف الدین کو دیکھنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میرے پیروں میں تو اب اتنی تکلیف نہیں تھی، پھر میرا بدن سن کیوں ہے؟ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مگر اب میری آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی تھیں، میرے دماغ میں عجیب سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں، مجھ پر غشی طاری ہو رہی ہے، پھر شاید میں سو گیا۔ میری آنکھ چڑیوں کی زندگی سے بھرپور چہچہاہٹ کی وجہ سے کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی ڈھیروں روشنی آنکھوں میں بھر گئی۔ غالباً کمرے کی کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے آنے والی روشنی اور چڑیوں کی چہچہاہٹ نے مجھے توانائی بھر دی تھی۔ میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، گردن کو جنبش دی تو یہ دیکھ کر نہال ہو گیا کہ میں گردن گھما سکتا تھا۔ اب میں پتھریلے پن کے اس جان لیوا احساس سے چھٹکارا پا چکا تھا جو اب سے پہلے مجھے بے بس کیے ہوئے تھا۔ میں نے جلدی سے داہنی جانب دیکھا، مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک لکڑی کی بینچ پڑی تھی جس پر شرف الدین سکڑا ہوا پڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ لوہے کے اس پلنگ کے برابر دوسری جانب ایک بیت کی کرسی رکھی تھی جس پر اماں پاؤں اٹھائے ہوئے، کلائی میں تسبیح پہنے، ہاتھ میں پنسورا تھامے شاید پڑھتے پڑھتے ہی نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ ان کا چہرہ جھکا ہوا تھا، مقدس کتاب ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھی، چہرے پر شدید تھکاوٹ کے آثار تھے۔ مجھے ان پر پیار اور رحم آیا، کاش میں ان کے لیے عذابوں کا سبب نہ بنا ہوتا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، میں نے ان دونوں کو جگانا مناسب نہ سمجھا، جانے وہ کب کے جاگ رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میں نے گردن گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں نے رحیموں کو دیکھا تھا، یہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میرے پلنگ کے علاوہ صرف وہی بینچ اور کرسی تھی جس پر شرف الدین اور اماں موجود تھے۔ سامنے دروازہ تھا جو بند تھا، میرے سرہانے ایک بڑی کھڑکی تھی جس پر گہرے نیلے رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے جو شاید کسی نے ہٹا کر ایک طرف کر دیے تھے۔ سورج کی روشنی اسی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ اماں کی کرسی کے ہتھے پر جائے نماز طے کی ہوئی رکھی تھی۔ اماں شاید فجر کی نماز پڑھ کر ہی دعا پڑھتے پڑھتے سوئی تھی۔ مجھے اماں اور شرف الدین پر بہت پیار آیا، خاص طور پر شرف الدین کے رویے نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ پہلے روز سے میرے ساتھ تھا۔ قاعدے سے اسے اب تک علی گڑھ یونیورسٹی چلے جانا چاہیے تھا، اس کی تعلیم کا خرچ ہو رہا تھا۔ میری تو جائیداد تھی مگر ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے جائیداد کہتے۔ لے دے کے ایک 3-4 کمروں والا مکان تھا، اس کے گھر کے افراد کی تمام خوشیاں اس کے روشن مستقبل سے وابستہ تھی۔ اسے بہرحال تعلیم حاصل کر کے کچھ بننا تھا، کچھ کرنا تھا، لیکن وہ اپنا قیمتی وقت میرے مسائل کے حل میں برباد کر رہا تھا۔
جبکہ میرے مسائل حل ہونے والے بھی نہیں لگتے تھے۔ آج مجھے اپنی خود غرضی کا شدت سے احساس ہوا۔ میرے گھر کی دال روٹی چل رہی تھی تو میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے گھر کے مسائل کون حل کرے گا۔ اس کا بوڑھا باپ کب تک کما کر کھلاتا رہے گا؟ شاید اس کی یہی بے پرواہی تھی جس نے انہیں اس قدر چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میرے معاملات سلجھنے کی بجائے الجھتے جا رہے تھے۔ میں اپنے ساتھ اس کی زندگی داؤ پر لگاتا تو مجھ سے بڑا کمینہ اور خود غرض کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے یونیورسٹی جوائن کر لینا چاہیے یا امروہہ جا کر اپنے ابا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک شگفتہ کا معصوم سا چہرہ نگاہوں کے سامنے چمکنے لگا۔ میں نے حویلی کی سیڑھیوں سے ملنے والی چاندی کی پائل آج تک شگفتہ کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، وہ میں اسے دینا چاہتا تھا، اپنے پیار کی بیڑی بنا کر اس کے نرم و نازک پیروں میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ میں نے اب سے پہلے اپنے جذبے میں اس قدر شدت محسوس نہیں کی تھی۔ میں بے چین ہو گیا، سب کچھ بھول گیا، صرف شگفتہ یاد رہ گئی۔ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پیروں کی تکلیف کم تھی، توانائیاں مجھ میں بھرپور احساس کو جگا چکی تھیں، وہ زندگی اور موت کے بیچ معلق ہو جانے والی کیفیت ختم ہو چکی تھی، مگر ہزاروں سوال تھے جو میرے اندر گھٹن بن کر پھیلے ہوئے تھے۔ میں شرف الدین کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اماں سے پہلے جاگ جائے۔ میں اماں کے سامنے سوالات کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اسی وقت مجھے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے ہی لمحے کسی نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز نے اماں کو چونکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی شرف الدین بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خجالت تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اماں اور شرف الدین دونوں نے پہلے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سفید لباس میں ایک نازک سی خوبصورت سی نرس ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس کے بعد ہی ان دونوں کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا اور جانتا تھا کہ مجھے جاگتا دیکھ کر دونوں ہی کھل اٹھیں گے۔ وہی ہوا بھی۔ وہ دونوں ہی مجھے یوں جاگتا دیکھ کر میری طرف لپکے۔ بیٹا، بیٹا کیسا ہے تو؟ اماں نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں ایک دم ہی بھیگ گئی تھیں۔ سر، اب آپ کیسے ہیں؟ شرف الدین نے بڑے مؤدبانہ انداز میں تعظیم دیتے ہوئے پوچھا، جیسے میں اس کا دوست نہیں استاد ہوں۔ پلیز آپ لوگ ان سے زیادہ باتیں نہ کریں، نرس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جی جی، میں نے اسی لیے صرف 5 حرفی جملہ کہا ہے اور ایسا ہی آپ کے احترام میں کیا ہے، شرف الدین نے قدرے جھکتے ہوئے کہا۔ میں ایک دم ہی اس کی شرارت کو سمجھ گیا۔ اماں جلدی سے چھوٹا سا بھگونا اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نرس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی، وقار صاحب، آپ بڑی ہمتوں والے ہیں، آپ نے اتنی جلدی خود کو سنبھالا ہے کہ سبھی حیران ہیں۔ ویسے اب آپ کیسے ہیں؟ کمزوری تو محسوس نہیں ہو رہی؟ ویسے وقار صاحب اس وقت کافی فریش لگ رہے ہیں، شرف الدین نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، اس نے ناگواری سے جواب دیا اور پھر اپنی ٹرے میں رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی ڈبیوں سے گولیاں نکالنے لگی۔ شرف الدین نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر لے لیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کی دی ہوئی گولیاں کھائیں اور پانی پی لیا۔ وہ ایک ہاتھ میرے سر کے نیچے سے نکال کر مجھے سہارا دیے ہوئے تھی۔ اوہ، کاش وقار صاحب پر مجھے آئی ہوتی۔ کیا مطلب؟ نرس نے پلٹ کر پوچھا اور پھر مجھے سہارا دے کر لٹانے لگی۔ اب میں ان کی ساری بلائیں اپنے نام کرنے کو تیار ہوں۔ میں انہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا نرس، آخر کب تک برداشت کروں گا؟ آپ ان کے کون ہیں؟ وہ شاید شرف الدین کی باتوں سے متاثر ہو گئی تھی۔ ممکن ہے وہ سوچ رہی ہو کہ یہ کتنا بہترین دوست ہے جو اپنے دوست کی تکلیف خود پر لینے کو تیار ہے۔ میں ان کا دوست ہوں، مگر یہ میرے… پھر اتنا کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ ان حالات میں بھی اپنی ظرافت سے باز نہیں آیا تھا۔ نرس نے حیرت سے اسے پھر مجھے دیکھا، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی، پھر شرف الدین کی طرف دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ شرف الدین بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اٹھائے اسے جھانک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ چہرے سے نہیں ہٹائے تھے۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی وہ میری طرف لپکا۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ وقار الحسن، اماں آنے والی ہیں، صرف اتنا سن لو کہ ان کے سامنے بیٹھک میں ہونے والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کرنا، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ مگر وہاں ہوا کیا تھا؟ میں بے چینی سے بولا۔ لگڈن کہاں ہیں؟ اور تایا، وہ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، مگر اماں کے سامنے بات نہ کرنا، اس نے جلدی جلدی کہا اور پھر اماں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ لوہے کی اس الماری کی طرف جھک گیا جس میں گلاس رکھا تھا۔ اس الماری کے بالکل ساتھ ہی چھوٹی سی سراہی رکھی تھی۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ اماں دوپٹے کے پلو سے چھوٹے بھگونے کو تھامے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شاید وہ بھگونا گرم تھا۔ تسبیح اب بھی ان کے ہاتھ میں جھول رہی تھی۔
انہوں نے لکڑی کی بینچ پر بھگونا رکھ دیا اور میرے قریب چلی آئیں۔ وقار الحسن، چائے پیو گے؟ جی اماں، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ مجھے بولتا دیکھ کر کھل اٹھی، پھر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، تمہاری آواز سننے کو تو کان ترس گئے تھے وقار الحسن، خدا جانے یہ عذاب ہمارے کب ختم ہوں گے۔ تمہاری بہنوں کی کیا حالت ہے میں یہ بیان نہیں کر سکتی۔ وقار الحسن، تم چینی کتنی پیو گے؟ اور اماں آپ بیٹھ جائیے۔ شرف الدین نے اماں کی بات کاٹی تو میں کچھ چوکنا ہو گیا۔ وہ اتنا بد تہذیب نہیں تھا کہ بڑے کی بات کاٹ دیتا۔ مجھے لگا جیسے اماں کچھ کہنے والی تھیں اور شرف الدین نے انہیں روکا ہے۔ میں نے پہلے اماں کو پھر شرف الدین کو دیکھا، دونوں نے نگاہیں چرا لی۔ اماں آنکھیں رگڑ کر تسبیح کے دانے چلانے لگیں اور شرف الدین پیالیوں میں چائے نکالنے لگا۔ کیا بات ہے اماں، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ جہانی آپا اور شنو آپا تو ٹھیک ہے نا؟ اور تایا کیسے ہیں؟ وہ آئی کیوں نہیں؟ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں تایا کھڑے تھے۔ لو بھائی، ہم یہاں زندگی سے بیزار ہیں، وہاں تم ہماری عمر بڑھائے چلے جا رہے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ لپک کر میرے قریب آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹوکری تھی جو انہوں نے اماں کی طرف بڑھا دی، پھر جھک کر میری پیشانی کو چوما۔ کیسے ہو بیٹا؟ تمہارے بغیر تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے کرم کیا کہ وہ تایا، آپ کھانا لائے ہیں؟ شرف الدین نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پلٹے۔ ہاں، میں جانتا تھا بیٹا کہ تم بہت بھوکے ہوگے، تمہاری تائی نے بیسنی پراٹھے بھیجے ہیں، اتنے روز بعد ہمارے گھر چولہا جلا تھا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے، پھر اماں کی طرف رخ کر کے بولے، دلہن تم بھی کھا لو۔ مجھے اس بار شرف الدین پر غصہ آ گیا۔ مجھے لگا جیسے اس بار اس نے تایا کو بھی کچھ کہنے سے روک دیا ہو، کیونکہ تایا عجیب نگاہوں سے شرف الدین کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اماں نے ٹوکری سے ٹفن کیریئر نکال لیا اور بیسنی پراٹھے نکالنے لگی۔ تایا ایک طرف بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ وہ ایک ہی دن میں برسوں کے مریض اور بہت بوڑھے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑی جھریاں گہری ہو چکی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور رنگ زرد ہو رہا تھا۔ شرف الدین نے 2-3 تکیے رکھ کر مجھے تقریباً بٹھا دیا۔ میرے پیروں میں تکلیف کے علاوہ کوئی تکلیف نہ تھی، البتہ میں بے پناہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ تایا، میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں نے تایا سے کہا۔ ہاں بیٹا، میں آج ڈاکٹر سے بات کرنے آیا ہوں، اب بہت روز ہو گئے ہیں، تمہارے بغیر گھر بالکل سونا ہو گیا ہے، تمہاری بہنیں پریشان ہیں، تائی تو ہر وقت روتی رہتی ہیں، میں آج ہی بات کروں گا۔ وہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر میرا ذہن تو ایک ہی جملے میں اٹک کر رہ گیا تھا کہ بہت روز ہو گئے ہیں۔ تایا، کیا مجھے آئے بہت روز ہو گئے ہیں؟ پہلے تم کھانا کھا لو پھر بات کریں گے، شرف الدین نے پلیٹ میں بیسنی روٹی رکھتے ہوئے کہا۔ تم چپ ہو جاؤ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، تم نے اماں اور تایا کو بات کرتے کرتے ٹوک دیا۔ شرف الدین، شاید تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو، مجھے صاف صاف اور کھل کر بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، ورنہ نہ بیٹا نہ، ہم تجھ سے کچھ کیسے چھپائیں گے۔ اماں ایک دم میرے قریب آ گئیں۔ پھر اماں، تایا مجھے بتائیے کہ وہاں کیا ہوا تھا، لڈن کیسا ہے، کیا وہ مر گیا؟ میرے اس جملے کے بعد کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اماں، تایا اور شرف الدین چپ ہو کر میری صورت دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر بے بسی تھی، لبوں پر خاموشی کی مہر لگی تھی اور آنکھیں بے چین ہو گئی تھیں۔ کیا بات ہے اماں؟ میرا دل ہولنے لگا تھا۔ بیٹا تم پہلے کھانا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، تم خود کو ہلکان تو نہ کرو۔ اماں نے آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے کے پلو سے میری پیشانی صاف کی۔ بتائیے نا اماں۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وقار الحسن، میں چاہتا تھا کہ ہم یہ باتیں گھر چل کر کریں، ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر آ جائے گا، یہاں یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، تایا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، میں نے اپنی بے چینی کو بڑی مشکل سے دبایا۔ اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلانے لگیں۔ شرف الدین خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ اماں کے چہرے پر شدید دکھ کے آثار تھے۔ میں شرف الدین کو رحیموں والی بات بتانا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اب سے پہلے کون سے کمرے میں تھا جہاں میں نے رحیموں کی لاش کو حرکت کرتے دیکھا تھا، مگر یہ باتیں اماں کے سامنے کرنے والی نہیں تھیں، اس لیے مجھے اس وقت خاموش ہی رہنا تھا۔ اچانک مجھے اس فیروزے والی انگوٹھی کا خیال آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ انگوٹھی اب بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ شرف الدین، سنہرے بابا آئے؟ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں، میں گیا تھا وہاں، مجھے فقیر بابا ملے تھے، وہ ناراض تھے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے پھر چونک کر تایا اور اماں کو دیکھا۔ کیوں ناراض تھے؟ اماں نے فوراً پوچھا۔ وہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا نا اماں، لیکن ہم وقار الحسن کی وجہ سے جا ہی نہیں سکے تھے، اس لیے ناراض تھے، شرف الدین نے گڑبڑا کر کہا۔ غالباً وہ بات بدل چکا تھا۔ بزرگوں کی ناراضگی عتاب بن کر ٹوٹتی ہے بیٹا، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وقار الحسن کے پاس تھے
تمہیں ان سے مل لینا چاہیے تھا، بلکہ اچھا تھا کہ تم ان سے مل کر وقار الحسن کی حالت کے بارے میں بھی بتا دیتے۔ اماں نے رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میرے جبڑے تھک چکے تھے، حالانکہ میں نے بمشکل چند نوالے لیے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چبانا دشوار ہو گیا ہو۔ اسی تھکن کے باوجود کھانا کھا کر میں خود میں کافی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ بس اماں، پریشانی میں گیا ہی نہیں۔ شرف الدین نے یہ کہہ کر گویا بات ختم کر دی۔ تایا جن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے ان میں تعصب تھا۔ میرے متوجہ ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ اتنے میں چکنے فرش پر بوٹوں اور ایڑیوں کی آواز ابھری۔ شاید کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ ہم سب کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ڈاکٹر اور نرس تھی۔ ہاں جناب، اب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اوہ، مبارک ہو، آج تو غالباً آپ نے کھانا بھی کھا لیا۔ اس نے اماں کو پلیٹیں سمیٹتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ جی ڈاکٹر، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً اپنا مدعا بیان کر دیا۔ وہ میرے پیروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نرس پٹی بدلنے کی تیاری کرنے لگی۔ جی، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، لیکن ابھی آپ کے زخم بھی نہیں بھرے۔ ویسے میں دیکھ لیتا ہوں کہ کنڈیشن کیا ہے۔ اچھا، آپ کمزوری تو محسوس نہیں کر رہے؟ کچھ کمزوری ہے، مگر اب ایسی بھی نہیں کہ میں… ٹھیک ہے، اس نے میری بات کاٹ دی۔ پھر تایا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ گھر جا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر، اگر زخم بہتر ہوں تو میں یہی چاہوں گا کہ گھر لے جاؤں۔ پھر آپ کو ہر دوسرے روز آنا پڑے گا، ان کی پٹی بدلوانی ہوگی۔ ڈاکٹر ہسٹری شیٹ پڑھتے ہوئے بولا۔ ویسے یہ کافی بہتر ہے، اس نے ہسٹری شیٹ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں نرس پٹی باندھنے کا انتظام کر چکی تھی۔ اس نے اماں کو باہر جانے کے لیے کہا۔ اماں دوپٹے کا پلو منہ پر رکھے باہر چلی گئی۔ تایا ان کے ساتھ ہی تھے، البتہ شرف الدین میری پائنتی کھڑا رہا۔ نرس نے پٹی کھولنا شروع کی۔ میری نگاہیں اپنے پیروں کے ٹخنوں پر جم گئیں۔ پٹی کھلی تو میں دنگ رہ گیا۔ میرے ٹخنوں پر ایسا زخم تھا جیسے کسی نے میرے پیروں میں لوہے کے باریک تار ڈال کر کس دیے ہوں، یا لوہے کی بیڑیاں پہنا کر چھوڑ دیا ہو جو آہستہ آہستہ تنگ ہو کر گوشت میں دھس گئی ہوں۔ زخم ایک دائرے کی شکل میں پوری ٹانگ پر تھا، شاید جس میں پیپ پڑ چکی تھی۔ گویا زخم بہت بہتر تھا، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اب سے پہلے کافی بگڑ چکا تھا۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ وہ تو انگلیاں تھیں۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ سوکھے سوکھے ہاتھوں نے میرے پیروں بلکہ ٹخنوں کے پاس سے دونوں ٹانگوں کو جکڑ لیا ہے۔ میں نے اپنی ٹانگوں پر 5 انگلیوں کو محسوس کیا تھا، جبکہ اب جو نشان تھا وہ لوہے کے کسی کڑے کے دھس جانے کا تھا۔ میں نے حیرت بھری نگاہیں اٹھائیں تو شرف الدین میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ غالباً اسے خدشہ تھا کہ مارے حیرت کے میں کچھ بول نہ اٹھوں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ کر چپ رہا۔ یہ عجیب و غریب شوق آپ کی جان بھی لے سکتا تھا، ڈاکٹر نے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ جی، میں نے حیرت سے پوچھا، کون سا شوق؟ بس ڈاکٹر، شوق کیا، بے وقوفی کہہ لیں۔ میں تو اسے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یوں لوہے کے کڑے پہننے کی بھلا کیا تک ہے۔ کسی جاہل نے کہہ دیا تھا کہ یہ کڑے پہن لو گے تو حافظہ تیز ہو جائے گا اور امتحانوں کے لیے رات رات بھر جاگ کر نہیں پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے امتحانوں سے 6 ماہ پہلے ہی یہ کڑے پہن لیے۔ پہلے تو یہ بڑے لاغر ہوتے تھے، اچانک خوراک اتنی بڑھ گئی کہ یہ کڑے تنگ ہو گئے اور پھر کسی طرح ہاتھ میں ہی نہ آتے تھے کہ کاٹے جاتے۔ شرف الدین میرے بولنے سے پہلے ہی بولنے لگا۔ میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا تو میں چہرے پر شرمندگی کے آثار پیدا کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا۔ شکر کریں کہ آپ وقت پر آ گئے، ورنہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لوہے میں زنگ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رام ناتھ نے بڑی مہارت دکھائی، ورنہ… وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ وہ کافی خوش اخلاق ڈاکٹر تھا۔ نرس اس دوران میں میری پٹی بدل چکی تھی۔ زخم کی صفائی کے دوران میں کچھ تکلیف ہوئی تھی، مگر اب سکون تھا۔ تایا نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ہر دوسرے روز مجھے لے آئیں گے۔ اس کے بعد اس نے کچھ دوائیں لکھ دی تھیں اور پابندی سے استعمال کی ہدایت کی تھی۔ اماں یہ سنتے ہی کہ میرے ہسپتال سے چھٹی ہو رہی ہے، جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگی۔ میں بھی خوش تھا۔ ہم ضروری کارروائی نمٹا کر اسپتال سے باہر نکلے تو دوپہر کا وقت تھا۔ مجھے پہیوں والی کرسی پر برآمدے تک لایا گیا۔ شرف الدین تانگا اسپتال کے اندر ہی لے آیا تھا۔ مجھے تایا اور شرف الدین نے سہارا دے کر تانگے میں سوار کرایا۔ میں نے پیر زمین پر رکھتے ہوئے محسوس کیا کہ شاید میں ابھی کچھ روز اور چلنے کے قابل نہ ہو سکوں۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے برابر ہی بیٹھی تھیں۔ اماں، اب کیوں روتی ہیں؟ میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں۔ میں نے برقعے سے جھانکتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دلہن، خود پر قابو رکھو، تایا کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ تایا، کیا میں بہت دنوں بعد گھر آیا ہوں؟ میں اماں اور تایا کو آبدیدہ محسوس کر کے بولا۔ ہاں بیٹا، آج 40واں روز ہے۔ ان کا جملہ پورے وجود میں دھماکہ بن کر گونج اٹھا۔
آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔